السلام علیکم دوستو، میں اسلم سعید آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل حسم علی اردو کلاسز پر۔ جس بھائی نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے۔ تو دوستو، جو ہماری آج یہ اردو قواعد کی لاسٹ کلاس ہے، یہ اس کلاس میں ہم اصناف نظم پڑھیں گے اور اصناف نظم کے ساتھ ہی جو ہمارا اردو قواعد ہے اس کا جو ٹاپک تھا، اردو قواعد کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور نیکسٹ کلاس میں ہم اردو تدریس پڑھیں گے، یعنی شکشن ودھیاں پڑھیں گے۔ تو دوستو، جو یہ اردو قواعد کا سفر ہے بہت اچھا سفر رہا، آپ لوگوں نے بھی اس میں بخوبی ہمارا ساتھ دیا اور ہم نے بھی اپنی طرف سے پرزور کوشش کی، یعنی کہ جہاں تک جس حد تک پڑھانا چاہیے تھا اس حد تک ہم نہیں پڑھا پائے، مگر پھر بھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی۔ تو دوستو، نیکسٹ کلاسوں میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصناف نظم۔ اصناف نظم کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں، تو آج ہم پڑھیں گے اصناف نظم کے اندر مرثیہ کسے کہتے ہیں۔ مرثیہ اور نظم، مرثیہ اور نظم کو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اصناف نظم کے اندر مرثیہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ رسا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ رسا۔ یہ لفظ ہے جو رسا سے نکلا ہے اور اس کے معنی ہے کسی کے مرنے پر یا کسی کی موت پر رونا، کسی کی موت پر رونا۔ مرثیہ کیا معنی ہے؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ رسا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی موت پر رونا۔ کیا معنی ہے؟ جس کے معنی ہے کسی کی موت پر رونا، یعنی کسی کی موت پر غم کا اظہار، یعنی کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا اور مرنے والے کے اوصاف کا بیان، اور مرنے والے کے جو اوصاف تھے، مرنے والے کی جو زندگی تھی اس کا بیان کرنا۔ لیکن اردو شاعری کے حوالے سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اردو شاعری کے حوالے سے کس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے، اور اس سے کیا لیا جاتا ہے؟ ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے۔ جو شخصی مرثیے زیادہ وسیع ہیں، جو شخصی مرثیے زیادہ وسیع ہیں، جو زیادہ بڑے ہیں، وہ کربلائی مرثیہ ہے۔ کیا ہے؟ جو شخصی مرثیہ ہے اس سے زیادہ وسیع ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کربلائی مرثیہ ہے۔ اس لحاظ سے مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مرثیے کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کربلائی مرثیہ اور نمبر 2 شخصی مرثیہ۔ بات کلیئر ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اردو شاعری کی جو مرثیہ ہے، مرثیہ کیا ہے؟ اردو شاعری کی ایک صنف ہے، ایک اہم صنف ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا؟ مرثیہ ہے جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ اور یہ جو مرثیہ ہے یہ لفظ رسا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی کی موت پر رونا۔ کیا معنی ہے؟ کسی کی موت پر رونا، یعنی کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا اور مرنے والے کے اوصاف کا بیان کرنا۔ لیکن اردو شاعری کے حوالے سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اردو شاعری کے لحاظ سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے۔ کیا لی جاتی ہے؟ ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے۔ جو شخصی مرثیے سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، جو شخصی مرثیہ ہے اس سے زیادہ بڑا اور لمبا ہوگا، وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اس لحاظ سے مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نمبر 1 کربلائی مرثیہ اور نمبر 2 شخصی مرثیہ۔ اردو شاعری
مرثیہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے. مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے. مرثیہ عربی زبان کا کیا ہے؟ مرثیہ جو کس زبان کا؟ عربی زبان کا لفظ ہے. مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ رسا سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ اور یہ لفظ رسا سے نکلا ہے. کس سے؟ رسا سے نکلا ہے. جس کے معنی ہے کسی کی موت پر رونا. کیا ہے؟ کس کی معنی کیا ہے؟ کسی کی موت پر رونا، یعنی کسی کی موت پر غم کا اظہار، کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا اور مرنے والے کے اوصاف کا بیان کرنا. یعنی کسی کی موت پر غم کا اظہار کرنا اور مرنے والے کے اوصاف کا بیان کرنا. لیکن اردو شاعری کے حوالے سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اردو شاعری کے حوالے سے مرثیہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے. کیا لی جاتی ہے؟ تو اس سے ایک صنف شاعری مراد لی جاتی ہے جو شخصی مرثیے سے زیادہ وسیع ہے. جو شخصی مرثیے سے زیادہ وسیع ہے یعنی بڑا ہے، لمبا ہے، وہ کربلائی مرثیہ ہے. کیا ہے؟ کربلائی مرثیہ ہے. اس کے لحاظ سے مرثیے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں مرثیے کی؟ دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1 کربلائی مرثیہ اور نمبر 2 شخصی مرثیہ. نمبر 1 کربلائی مرثیہ اور نمبر 2 کیا ہے؟ شخصی مرثیہ. نمبر 1 کربلائی مرثیہ. کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کربلائی مرثیہ وہ مرثیہ کہلاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اقربا اور رفقا، ان کے اکابر اور رفقا یعنی دوست کے مصائب مصیبت کی جمع ہے، ان کی شہادت کا بیان بلکہ سفر کربلا کے پہلے کے دیگر حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں. کربلائی مرثیہ کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کربلائی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ کربلائی مرثیہ وہ مرثیہ کہلاتا ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اقربا اور رفقا کے مصائب کی شہادت کا بیان بلکہ سفر کربلا کے پہلے کے دیگر حالات و واقعات بیان کیے گئے ہوں. وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ کربلائی مرثیہ کہلاتے ہیں. کربلائی مرثیہ وہ مرثیہ کہلاتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اقربا و رفقا کے مصائب، اقربا اکابر کی جمع ہے اور رفقا یعنی دوست کی جمع ہے اور رفقا یعنی رفیق کی جمع ہے. رفقا رفیق معنی کیا ہے؟ دوست. اقربا اور رفقا کے مصائب کیا ہے؟ مصیبت کی جمع ہے. مصائب ان کی شہادت کا بیان بلکہ سفر کربلا یعنی کربلا کے سفر کے پہلے کے دیگر حالات. کربلا کا جو سفر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو کربلا کا سفر کیا تھا، اس کے کربلا کے سفر کے پہلے کے جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہوں تو انہیں کربلائی مرثیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کربلائی مرثیہ کہلاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جو کربلائی مرثیہ ہے وہ کربلا سے سمبندھت ہے، کربلا سے یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو سمبندھت ان کے واقعات، ان کے حالات اور مصیبتیں جو ان کو پیش آئی، ان کے دوستوں کو پیش آئی، جہاں پہ اس چیز کا بیان ہوتا ہے وہ کون سا مرثیہ کہلاتا ہے؟ وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 2 شخصی مرثیہ. شخصی مرثیہ کسے کہتے ہیں؟
شخصی مرثیہ وہ مرثیے جو مختلف افراد وہ مرثیے جو مختلف افراد یعنی جو الگ الگ لوگ ہیں یا کسی مشاہیر قوم یعنی قوم کا کوئی مشہور آدمی یا کسی عزیز یعنی دوست کی موت پر لکھے گئے ہوں شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات کلیئر ہے یہاں تک کہ وہ مرثیے جو مختلف افراد یا کسی مشاہیر قوم یا کسی عزیز یعنی دوست کی موت پر لکھے گئے ہوں وہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ کربلائی مرثیے جو خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ یا کربلا کے پہلے کے جو حالات و واقعات ہیں ان کا جہاں پہ بیان ہوتا ہے وہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور شخصی مرثیہ وہ مرثیے جو مختلف افراد شخصی مرثیے وہ مرثیے جو مختلف افراد یا کسی مشاہیر قوم یا کسی عزیز کی موت پر لکھے گئے ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ شخصی مرثیے وہ مرثیے جو مختلف افراد یا کسی مشاہیر قوم یا کسی عزیز کی موت پر لکھے گئے ہوں وہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ جیسے حالی کا جو مرثیہ حالی کا مرثیہ غالب، اقبال کا مرثیہ داغ اور والدہ محرومہ کی یاد میں جو مرثیہ لکھا جاتا ہے وہی شخصی مرثیے ہوتے ہیں۔ اردو مرثیہ آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا اور اس کے موضوعات میں اضافہ ہوتا گیا اور اس کے جو موضوع ہیں وہ بدلتے رہے، ان میں رد و بدل ہوتا گیا اور مطالعے کے لیے اس کے مختلف حصوں میں اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین وغیرہ۔ یہ مرثی ہیں۔ مرثی کے یہ کیا ہے؟ یہ حصے ہیں، مختلف حصے ہیں، مرثیے کے مختلف حصے ہیں۔ شخصی مرثیہ وہ مرثیے جو مختلف افراد یا کسی مشاہیر قوم یا کسی عزیز کی موت پر لکھے گئے ہوں وہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ جیسے حالی مرثیہ حالی نے کیا لکھا؟ غالب پر مرثیہ لکھا تھا۔ اقبال کا ہے جو وہ مرثیہ داغ اور اسی طرح والدہ محترمہ یا والدہ مرحومہ کی یاد میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں وہ شخصی مرثیے کہلاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اردو مرثیہ ہے آہستہ آہستہ ترقی کی۔ اردو مرثیے نے آہستہ آہستہ ترقی کی منزلیں طے کرتا رہا اور اس کے موضوعات اور اس کے جو موضوع تھے ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ اور مطالعے کے لیے یعنی پڑھنے کے لیے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے مختلف حصوں میں کیا کیا گیا ہے؟ تقسیم کیا گیا ہے۔ جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت اور بین وغیرہ۔ تو کلیئر ہے یہاں تک؟ جو مرثیہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں اور مرثیے کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو کربلائی مرثیہ ہے وہ کس کے اوپر لکھا جاتا ہے اور جو شخصی مرثیہ ہے وہ کن لوگوں پر لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہے۔ آگے چلتے ہیں نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم یعنی غزل کے بعد نظم ہی اردو شاعری کی سب سے مقبول ترین صنف ہے۔ یعنی غزل کے بعد اردو شاعری میں جو سب سے مقبول ترین صنف ہے وہ کیا ہے؟ نظم ہے۔ نظم کے لغوی معنی ہے موتی پرونے کے۔ اس کے جو نظم کے لغوی معنی کیا ہے؟ موتی پرونے کے۔ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے
या लड़ी में पिरोना, मोती पिरोना या लड़ी में पिरोना कहें। शायरी की इस्तिलाह में नज़्म उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? शायरी की इस्तिलाह में नज़्म उसे कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, ख्याल या मजमून रब्त और तसलसल के साथ बयान किया जाए। बात समझ में आई? यानी कि उर्दू शायरी की इस्तिलाह में नज़्म किसे कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, ख्याल या मजमून रब्त और तसलसल यानी लगातार के साथ बयान किया जाए। जिस तरह एक एक मोती पिरो के एक माला बनाई जाती है, जिस तरह एक एक मोती पिरो के एक माला बनाई जाती है, ठीक उसी तरह शायर अपने ख्यालात की एक एक लड़ी, शायर अपने ख्यालात की एक एक कड़ी को अलग अलग मिसरों के रब्त और तसलसल के साथ मौजू करता है, तब नज़्म तख्लीक होकर वजूद में आती है। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई बात? नज़्म यानी गज़ल के बाद नज़्म ही उर्दू शायरी में सबसे मकबूल तरीन सिर्फ सख्न है। नज़्म के लग़वी माना मोती पिरोने के या लड़ी में पिरोना। शायरी की इस्तिलाह में नज़्म से कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, मजमून या ख्याल रब्त और तसलसल के साथ बयान किया जाए। जिस तरह एक एक मोती पिरो के माला बनाई जाती है, माला जो गले में माला होती है उसमें एक एक मोती को पिरोया जाता है, ठीक उसी तरह शायर अपने ख्यालात, जो शायर के ख्यालात हैं, उनसे एक एक कड़ी मिसरों के साथ, एक एक कड़ी जो होता है मिसरों की एक एक कड़ी के साथ रब्त और तसलसल के साथ मौजू करता है, तब नज़्म तख्लीक होकर वजूद में आती है। बात क्लियर है? नज़्म किसे कहते हैं? यहाँ तक समझ में आ गई होगी। गज़ल के बाद नज़्म ही उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ सख्न है। गज़ल के बाद नज़्म ही उर्दू शायरी की सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ सख्न है। नज़्म के लग़वी माना, नज़्म के लग़वी माना क्या है? नज़्म के लग़वी माना है मोती पिरोने। नज़्म के लग़वी माना क्या है? मोती पिरोने या लड़ी में पिरोना। मोती पिरोने के या लड़ी में पिरोना, ये लग़वी माना है नज़्म के लग़वी माना, लुग़त के माना है वो है मोती पिरोने या लड़ी में पिरोने के हैं। शायरी की इस्तिलाह में नज़्म उसे कहते हैं, जो शायरी की जो इस्तिलाह है उसमें नज़्म किसे कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, ख्याल या मजमून रब्त और तसलसल के साथ बयान किया जाए, जिस तरह एक एक मोती पिरो के माला बनाई जाती है, ठीक उसी तरह शायर अपने ख़यालात की एक एक कड़ी को अलग अलग मिसरों में रब्त और तसलसल के साथ मौजू करता है। क्या कहता है? रब्त और तसलसल के साथ मिसरों में मौजू करता है, तब नज़्म तख्लीक होकर वजूद में आती है। तो क्लियर है यहाँ तक नज़्म किसे कहते हैं? आगे चलते हैं। नज़्म की कुछ हिस्से हैं, यानी जदीद नज़्म किसे कहते हैं? जदीद नज़्म की मुदर्रज झेल किस्में हैं। यहाँ पे कुछ किस्में दी गई हैं, जदीद नज़्म की कुछ किस्में हैं। जदीद नज़्म की मुदर्रज झेल किस्में होती हैं। नंबर 1 पाबंद नज़्म। जदीद नज़्म की कुछ किस्में, उनमें नंबर 1 है पाबंद नज़्म। वो नज़्म जिसमें किसी ख़ास बहर और काफ़िये की पाबंदी ज़रूरी होती है। पाबंद नज़्म क्या है? जिसमें किसी ख़ास बहर और काफ़िये की पाबंदी ज़रूरी होती है, उसे पाबंद नज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पाबंद नज़्म कहते हैं। पाबंद नज़्म। नंबर 2 मारा नज़्म।
کیا ہے؟ معرہ نظم. نظم معرہ کو نظم عاری، نظم معرہ کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. نظم جو معرہ ہے اس کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. یہ انگریزی ادب کی بلینک ورس ہے. کیا ہے؟ یہ انگریزی ادب کی کیا ہے؟ بلینک ورس ہے. بلینک ورس سے مشتق ہے. یہ کیا ہے؟ جو معرہ نظم ہے، معرہ نظم کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. یہ انگریزی ادب کی بلینک ورس سے مشتق ہے، یعنی بلینک ورس سے مشتق ہے، نکلی ہے، جس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں، جس میں کیا ہے؟ قافیہ کی پابندی تو نہیں، لیکن ہر مصرع برابر اور مساوی، ہر مصرع ہے جو وہ برابر اور مساوی وزن ہونا لازمی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ معرہ نظم، نظم معرہ کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. نظم معرہ کو کیا کہتے ہیں؟ نظم معرہ کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. یہ انگریزی ادب کی بلینک ورس، یہ انگریزی ادب کی بلینک ورس سے مشتق ہے، جس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ہر مصرع برابر اور مساوی الوزن ہونا لازمی ہے. جو ہر مصرع ہے وہ برابر اور مساوی الوزن ہونا لازمی ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 3، آزاد نظم. آزاد نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کی یہ قسم بھی انگریزی کی فری ورس سے مشتق ہے. جو آزاد نظم ہے یہ نظم کی یہ قسم بھی انگریزی فری ورس سے مشتق ہے. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا ہے. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. یہ اسے آزاد نظم کہتے ہیں. نظم کی یہ قسم بھی انگریزی کی فری ورس سے مشتق ہے. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. آگے چلتے ہیں. نثری نظم. نثری نظم کسے کہتے ہیں؟ آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی، آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی نثری سطور پر مبنی ہے. نثری سطور پر کیا ہے؟ مبنی ہے. نثری نظم آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی کیا ہے؟ آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی نثری سطور پر مبنی ہے. چھوٹی بڑی نثری ستون پر کیا ہے؟ مبنی ہے. اس میں ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کی پابندی نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں نہ ردیف، نہ قافیہ، نہ بحر، نہ وزن کی پابندی ہوتی ہے. بعض حضرات نثری نظم کو سم نظم یا سم یا سم نام بھی دیتے ہیں. سم یا سم نام بھی دیتے ہیں، جسے ادبی حلقوں میں قبول نہیں، جسے ادبی جو ادب کے جو حلقے ہیں ان میں ان کو قبول نہیں کیا جاتا. کس کو؟ نثری نظم کو. نثری نظم آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی نثری سطور پر مبنی ہوتی ہیں. اس میں ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی. بعض حضرات نثری نظم کو سم نام بھی، بعض شاعر میں جو نثری نظم کو سم نام بھی دیا ہے، جسے ادبی حلقوں میں اختیار نہیں کیا گیا، قبول نہیں کیا گیا. اگر نذیر اکبر آبادی کی اردو نظم کا بانی، نذیر اکبر آبادی ہے جو اس کو اردو نظم کا کیا کہتے ہیں؟ بانی کہتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا بانی کہا جاتا ہے. عوامی شاعر کہتے ہیں اس کو. نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اردو نظم کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ اردو نظم کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. جدید نظم کی مندرجہ ذیل قسمیں ہیں یہاں پہ. نمبر 1، پابند نظم. وہ نظم جس میں کسی خاص بحر، قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے. پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ پابند نظم میں کسی خاص بحر، قافیہ کی پابندی ضروری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ پابندی ضروری ہے. یہاں پہ اسے پابند نظم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسے پابند نظم کہتے ہیں. آگے چل. نمبر 2، معرہ نظم. نمبر 2 کیا ہے؟ معرہ نظم.
نظم معرہ کو نظم عاری بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نظم معرہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظم عاری بھی کہتے ہیں. یہ انگریزی ادب کی بلینک ورس سے مشتق ہے. انگریزی ادب کی بلینک ورس سے مشتق ہے، جس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں ہے، لیکن ہر مصرع برابر اور مساوی وزنی ہونا چاہیے، لازمی ہے. اس میں قافیہ کی پابندی تو نہیں ہے، مگر کیا ہے؟ لیکن اس ہر مصرع برابر کا مساوی وزن ہونا لازمی ہے. آگے چلتے ہیں. نمبر 3 آزاد نظم. کیا ہے؟ نمبر 3 کیا ہے؟ آزاد نظم. نظم کی یہ قسم بھی انگریزی جو آزاد نظم ہے، یہ جو قسم ہے انگریزی کی فری ورس سے مشتق ہے. کس سے؟ فری ورس سے مشتق ہے. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. یہ آزاد نظم ہے. آزاد نظم یہ کیا ہے؟ یہ قسم بھی انگریزی کے فری ورس سے مشتق ہے. اس میں ردیف اور قافیہ کی پابندی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. آگے چلتے ہیں. نمبر 4 نثری نظم. آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی نثری سطور پر مبنی ہے. آزاد نظم کی طرح جو نثری نظم ہے، آزادی کی طرح نثری نظم بھی کیا ہے؟ چھوٹی بڑی نثری سطور پر کیا ہے؟ مبنی ہے. اس میں آزاد نظم کی طرح نثری نظم بھی چھوٹی بڑی نثری سطور پر کیا ہے؟ مبنی ہے. نثری سطور پر مبنی ہے. اس میں ردیف، قافیہ، بحر اور وزن کی پابندی نہیں ہوتی. وزن کی پابندی نہیں ہوتی. بعض حضرات نثری نظم کو سم نام بھی دیا ہے. بعض حضرات نے نثری نظم کو سم نام بھی دیا ہے، جسے ادبی حلقوں میں قبول نہیں کیا گیا. جسے عربی جو حلقے ہیں ان میں، ادبی حلقے ہیں ان میں اس کو قبول نہیں کیا گیا. نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا کیا کہتے ہیں؟ بانی کہتے ہیں. جو نذیر اکبر آبادی ہے اس کو اردو نظم کا بانی کہا جاتا ہے. عوامی شاعر بھی کہتے ہیں اس کو. اور اردو نظم کا شیکسپیئر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر اکبر آبادی کو اردو نظم کا شیکسپیئر کہتے ہیں. تو دوستو آج جو ہمارا اردو قواعد کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. کل سے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک یعنی کہ اردو تدریس، ہندی میں شکشن ودھیاں کو کل سے انشاءاللہ ہمارے جو شکشن ودھیاں ہیں وہ آرمبھ ہو جائیں گی، شروع ہو جائیں گی. تو دوستو یہاں تک کا جو سفر تھا وہ آپ لوگوں کے سہیوگ اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت اچھا نکلا، اور امید ہے کہ آگے بھی دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ کے سہیوگ کی ضرورت ہے. اسی طرح ہماری کلاسیں ہیں اسی طرح چلتی رہیں. تو نیکسٹ کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.